बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो आज मुबारक हो, सूरज अपने घर से बाहर निकला था तो मैंने कहा चलो जी, सूरज बाहर निकला है तो हम भी कमरे से बाहर निकल जाए। तो मैं आज छत पे चली गई थी। मैंने कहा धूप भी थोड़ी सी सेक लेती हूँ, उसकी तपिश भी ले लेती हूँ और साथ साथ मैं अपना काम भी कर लेती हूँ। और आज मैं बना रही थी बहुत ही मेहनत से, मेहनत तलब जो सब्ज़ी होती है ना, वो वाली, यानी कि मैं मुंगरे बना रही थी। तो मुझे था कि मुंगरे भी साथ साथ आ रहे होंगे, लेकिन वो इस तरह मेरा हाथ रोशनी थी ना, तो इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि भी मेरे हाथों पे ही है, बस मुंगरे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन आपको वैसे तो पता चलता होगा ना कि भी मैं कुछ बना रही हूँ तो इसका मतलब मैं मुंगरे बना रही हूँ। इतनी ही मेहनत से बनते हैं मुंगरे, जितने बनते तो ये यूँ है, पकते मिनटों में है, लेकिन बनते ये बड़ी मेहनत से हैं। मैं अकेली थी, बैठी हुई थी ऊपर, मैंने कहा चलो मैं मुंगरे बनाती हूँ। नीचे आज लाइट गई हुई थी, सुबह की लाइट चली गई, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूं। फिर मैंने कहा चलो मैं छत पे ही चली जाती हूँ, साथ साथ मैं मुंगरे बना लेती हूँ और मैं आपसे बातें भी कर लेती हूँ। ये वो चारपाई है जो मुझे गर्मियों में भी बड़ा सहारा देती है। जब गर्मी होती है तो हम ऊपर जाके बैठ जाते हैं ना चारपाई पे, तो बस जाहिर है कि अब ऊपर सोया तो नहीं जाता, एसी में सोने की आदत है। तो जब लाइट ज़्यादा देर के लिए चली जाए, जब यूपीएस वगैरह बंद हो जाता है, तो फिर हम ऊपर ही चले जाते हैं। तो ये चारपाई वही है जो हमारा साथ देती है। तो अब मैं धूप में भी बैठी इधर ही लगी हुई थी, तो मैंने कहा आज मुझे बड़ी अपनी पुरानी बातें याद आ रही थी। अकेली बैठी हुई थी ना, तो साथ साथ मुंगरे बना रही थी और सोचों में गुम थी कि दिसंबर का महीना था जब हमारी शादी हुई थी ना। तो शादी मेरी, बहुत शदीद सर्दी थी जब शादी हुई। तो शादी के बाद मैंने ना डेली अपने न्यू कपड़े निकालने, जो मेरे बरी में थे या दाज में थे ना, तो मैंने डेली कपड़े निकाल के उसकी तैयारी करके मैं रात को ही रख लेती थी। सुबह फिर मैंने फजर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़नी और अपने कपड़े वगैरह दूसरे पहनने और बाद में कुरान पाक पढ़ना। इस तरह मैंने सुबह अपनी ये इन चीज़ों से किया करती थी। वो मैं बातों में मगन हो गई। पहले मैं आपको साथ साथ ना आलू मुंगरों की रेसिपी भी बताती हूँ, तो ये साथ साथ बातें चलेंगी वो भी। ये मैंने एक अदद प्याज ली है जो कि मैंने इसको काट लिया और ऑयल मैंने उसमें प्रेशर में गरम कर लिया था। इसमें ये देखें मैंने प्याज को डाल दिया है, इसको फ्राई करना है। वो साथ साथ काम करने लगी हुई थी मैं, तो मुझे बस यादें आ गई थी आज, तो वही मैं बता रही थी कि मेरी ये आदत होती थी कि मैंने हर रोज़ सुबह के टाइम नमाज फजर की नमाज़ पढ़नी, कुरान पढ़ना और फिर अपना कमरा साफ़ करके तो फिर बैठना, यानी कि फिर मैं दोबारा सो जाया करती थी। ये लहसुन अदरक की पेस्ट है, ये मैंने पीस ली थी। प्याज मेरे सुरख हो गए थे तो फिर मैंने पिंक हो गए, तो मैंने फिर उसमें ये लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी है। दरअसल आज ज़रा लाइट गई हुई थी ना, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाने में बड़ा ही मसला हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर मैंने कहा मैंने साथ रेसिपी भी देनी है क्योंकि आलू मुंगरे बहुत मज़े के बनते हैं, तो वो मैं साथ बना रही थी। तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ दिखाती हूँ। हालांकि मुझे इतनी मुश्किल हुई है कि बस ये मैंने उसमें अब, यानी कि उसको मैंने कर लिया था, लहसुन अदरक को भी थोड़ा सा भून लिया था। अब मैंने इसमें 1 चम्मच सुरख मिर्चों की और आधी चम्मच मैंने इसमें हल्दी की डालनी है, 1 मिर्चों की डाली है, आधी मैंने हल्दी की डालनी है। और नमक मैं उसके हस्बे ज़ायका उसमें पीस लेती हूँ। लहसुन अदरक में वो मेरा आपको पता ही है, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया है। इसको मैंने हल्का सा भूनना है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा आधा गिलास पानी डाला था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आलू मुंगरे को दोनों को वेट लगा दिया था सिर्फ 4 मिनट का, तो इसीलिए वो भी मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि भी मैंने पानी भी इसमें डाल दिया। अब मैंने इसमें आलू मुंगरे डालने हैं। ये दोनों को मैंने सिर्फ 4 मिनट का वेट लगाया था। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा जल्दी जल्दी में थी तो इसीलिए मैंने इसको 4 मिनट का वेट लगा दिया, तो फिर रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो बात मैं, हाँ जी, ये आपको बता रही थी यही कि भी मैं इस तरह किया करती थी, यानी कि नमाज पढ़ के कुरान पढ़ के फिर मैं ना सो जाती थी। फिर दोबारा जब सारे नाश्ते के लिए उठते थे घर वाले ना, तो इतनी भी लेट नहीं उठते थे, कभी 9-10 बजे उठ जाते थे, तो तब मैं भी उठ जाया करती थी। लेकिन ये मेरी आदत थी कि मैं डेली उठ के तो कुरान भी पढ़ती थी और नमाज़ भी पढ़ती थी और डेली अपने न्यू कपड़े भी पहनती थी। और कहीं आते जाते, जहाँ भी मैंने कहीं जाना ना,
تو میں نے ریگولر نیل پالش بھی لگانی، اپنے آپ کو بالکل مینٹین کر کے رکھتی تھی، کہیں آتی جاتی بھی اسی طرح، یعنی کہ میں تیار رہتی ہوتی تھی کہ میری نند بھی کہتی ہوتی تھی کہ بڑی بات ہے ویسے بھابھی کی نا، کہ وہ ڈیلی نیل پالش لگاتی ہیں پھر ڈیلی اتار بھی دیتی ہیں اور کہیں آتے جاتے اتنے اچھی تیار ہو کے جاتی ہیں۔ میں نے کہا یہی بات ہوتی ہے نا، ایک لیڈیز، ایک عورت جو ہوتی ہے نا وہی گھر کو سنوارتی ہے اور خود کو بھی سنوارتی ہے، تو اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ بھی گندے حال بیٹھے رہو، صاف ستھرے نہ ہو کے بیٹھو۔ آپ بھی اپنی بچیوں کو یہی بتایا کریں کہ بھی انسان وہی اچھا لگتا ہے جو کہ صاف ستھرا رہتا ہے، گھر بھی صاف ہو اور خود بھی انسان صاف ستھرا ہونا تو اچھا لگتا ہے۔ آپ یہی تربیت بچیوں کی گھر میں کریں گے نا تو وہی عادت انہیں پڑی ہوگی، تو وہ جب اپنے سسرال میں چلی جائیں گی نا تو سسرال میں جا کے بھی ان کو یہی عادت ہوگی، کہ وہ صبح کو اٹھیں گی، کام کریں گی اور صاف ستھری بن کے رہیں گی، یہی اچھی عادت ہوتی ہے۔ ہماری یہ عادت اب کی نہیں ہے، ہم لوگ بھی نا جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ اسی طرح کیا کرتی تھی، صبح کے ٹائم ہم نے اٹھ کے فٹافٹ گھر میں صفائی کر لینی، صفائی کرنے کے بعد ہم نے ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے صاف ستھرے ہو کے بیٹھ جانا، یعنی کہ ہمارا کبھی نہ تو گھر گندا ہوا تھا اور نہ کبھی ہم خود گندی ہوئی تھی، ہم بہنیں بھی، یعنی کہ امی بھی ابو بھی، ہم سب صاف ستھرے رہنے کی ہمیں عادت تھی۔ تو اسی طرح جب ہماری شادی بھی ہوئی تو ہم نے وہاں پر بھی اسی طرح رکھا، سارے کام بھی میں کرتی تھی، صفائیاں بھی کرنا، کھانا بھی بنانے، کہیں آنا بھی جانا بھی، جیسے بھی کرنا، اور مہمانوں نے بھی ہمارے گھر آنا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح رکھا ہے کہ میں کام میں بھی ماشاءاللہ ایکٹیو تھی اور سارے گھر کو سنبھالنے میں بھی اسی طرح میرا کام تھا کہ میں نے جلدی جلدی سارے کام کر لینے ہیں، کہ مجھے تو کہنے ہی لگے ہوئے تھے کہ یہ تو سپیڈر ہے، یعنی کہ ہر چیز میں سپیڈ مارتی ہیں، بس باجی نے تو جو کہہ دیا نا کہ میں بس 5 منٹ میں یہ کر رہی ہوں تو انہوں نے 5 منٹ میں کر لینا ہے، باجی نے کہہ دیا بس کھانا کھا کے تو 5 منٹ میں ہم نے جانا ہے تو ہم نے چلے جانا ہے۔ یہی عادت اگر آپ اپنے بچوں میں لے کے آؤ گے نا تو پھر ہی آئے گی، چاہے وہ بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، بیٹے کو بھی یہ عادت سکھائیں کہ وہ گھر کے بھی کام کر سکے، باہر کے بھی کام کر سکے، یعنی کہ اس کو خود کو ہر چیز کرنی آنی چاہیے۔ ہماری امی کو بھی یہی عادت تھی، انہوں نے ہمیں یہی عادت ڈالی اور ہم لوگوں نے اپنائی۔ ہم تو خود یہی چاہتے ہیں کہ بھی بچوں کو یہی عادت ہو، میری بھی خود کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بچیوں کو بھی یہی عادت دوں کہ وہ جلدی صبح اٹھیں اور رات کو جلدی سو جائے، سارے کام اپنے خود کیا کرے۔ اب یہ ہے کہ میڈ تو آتی ہے، کام تو وہ کر جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفعہ کا کام کیا ہوا تو صاف ستھرا نہیں نہ رہتا گھر، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی میری بیٹی کالج سے فارغ ہو، اسکول سے فارغ ہو، کچھ بھی ہو، تو میری ہوتی ہے کہ چاہے میری چھوٹی بیٹی ہو چاہے بڑی، میں ان سے کام کرواؤں، اور ان کو بھی عادت ہے کہ وہ کر لیتی ہیں۔ ظاہر ہے بچی ہیں ابھی، جتنا بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت جس طرح بھی کر سکتی ہیں نا وہ کر لیتی ہیں، شکر ہے۔ تو بس یہی میں نے بھی آپ سے بات شیئر کرنی تھی کہ بچیوں کو اسی طرح ہر کام آنا چاہیے۔ یہ میں نے چولہے کے اوپر چولہا رکھا ہوا ہے نا، پہلے میرا دوسرا چولہا تھا وہ خراب ہو گیا تو میں نے اس کے اوپر ایک اور چولہا لا کے رکھ دیا ہوا ہے نا، تو وہ پھر اس طرح ذرا ہائٹ سے زیادہ اونچا ہو گیا ہوا ہے، تو جب میں کوئی گہری چیز ہوتی ہے نا اس میں مجھے اسی طرح بنائی کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، تو میں نے پھر پریشر کو بھی الٹا پھلٹا کے تو پھر اس میں چمچہ چلانا ہوتا ہے، اس کے آلو مونگروں کے میں نا ڈوئی نہیں ماری جاتی، اس میں چمچہ مارا جاتا ہے، یعنی کہ سیدھا سیدھا سا نا وہ سے ٹوٹتے نہیں ہیں پھر، اسی لیے اب میں ساتھ ساتھ بنائی کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ روٹی بنا رہی ہوں، اور مجھے اتنی دیر ہو گئی ہوئی تھی، میری بیٹی بھی آج اسکول سے بھی آ گئی ہوئی تھی، کالج سے بھی آ گئی ہوئی تھی، لیکن ٹائم ہی ظاہر اتنا ہو گیا لائٹ جانے کی وجہ سے نا، نہ میرا کھانا بنا نہ روٹیاں بنی، تو بس اب میں دونوں طرف ساتھ ساتھ یہی کام کر رہی تھی۔ ویٹ میں نے کھول لیا تھا 4 منٹ کے بعد نا تو وہ گل گیا ہوا تھا، بس اب اس کی بنائی کرنی تھی آلو مونگروں کی نا، بہت مزے کے بنے ہوئے تھے، اور ساتھ میں روٹیاں بنا رہی تھی، بچوں سے میں کہہ رہی تھی، میں نے کہا فٹافٹ چیزیں رکھ لو تاکہ کھانا کھاؤ، اور پھر چھوٹی بیٹی نے اکیڈمی جانا تھا، اسے تو آج دیر ہی ہو گئی ہوئی تھی۔
میں نے بھی آج موقع کا خوب فائدہ اٹھایا. جب میری کام والی آئی نا میڈ، تو میں اوپر چھت پہ ہی تھی نا، تو میں نے آلو مونگرے وغیرہ بنا کے نا، تو میں نے کیا جی کیا، آج تو میں نے اوپر چھتیں صاف کر دی ہوں. میری 2 ادھر چھت ہے، ایک نیچے ہے اور ایک اوپر ہے. میں نے سارا کچھ پکڑ کے میں نے کہا چلاؤ آج ہم نا چھت صاف کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ میڈ اکیلے ہی نہیں کر سکتی نا، تو ساتھ لگنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا چلو میں آج فرش خود دھوتی ہوں، تو پھر آپ پیچھے پیچھے سے صاف کرتی جاؤ. تو وہ کہتی چلے آنٹی میں ساتھ کرتی ہوں. ہم دونوں نے آج پھر اوپر سب سے اوپر والی چھت بھی صاف کی. ساتھ کپڑے ڈالے ہوئے تھے، میں نے کہا وہ اب میں اوپر لینے گئی تھی، میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ شام کا وقت ہو رہا ہے اور پرندے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں واپس جا رہے ہیں، کیونکہ اذان کا ٹائم ہونے لگا تھا. تو اذان کے ٹائم اسی طرح پرندے چھتوں پہ یہ آسمان پہ نظر آتے ہیں نا کہ وہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو میں نے ان کی بھی ساتھ ویڈیو بنا لی. یہ میں نے کپڑے ڈالے ہوئے تھے، میں نے کہا ساتھ میں یہ اتار لاتی ہوں اور آپ کو بھی چھت بھی دکھاتی ہوں کہ میں نے آج چھت صاف کی تھی. تو ادھر وہ بالکل سامنے میرے ہمسائے ہیں، ان کی چھت پہ نا بکرے تھے، تو میں نے آج ان کی بھی ویڈیو بنا لی ہے. میں نے کہا وہ بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں. وہ میری طرف دیکھتا جا رہا تھا بکرا. تو میں نے کہا تیری ویڈیو بناتی ہوں، व्लॉग میں آنا ہے، व्लॉग میں آنے کا دل کر رہا ہے. تو میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی، تو وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو. تو بس اسی طرح سارا دن مصروف گزر جاتا ہے، کبھی کپڑے دھوتے ہوئے، کبھی کھانا بناتے ہوئے، کبھی صفائی کرتے ہوئے. تو بس سارا ٹائم یوں گزر گیا. تو میں نے کہا میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ میں نے بکرے بھی دکھا دیے ہیں کہ دیکھیں بکرے کتنے معصومیت سے دیکھ رہے تھے کہ واقعی انہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں व्लॉग بنا رہی ہوں. چلے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. آج میں نے بہت سی باتیں کر لی ہیں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کیا کریں، اور میری ویڈیو کو لازمی دیکھا کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر خیریت سے رکھے اور مجھے بھی. تو میں بس آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ملوں گی انشاءاللہ میں اپنے نیکسٹ व्लॉग میں. یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اوپر والی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی، تو وہ بھی ساتھ ساتھ میں دکھاتی جا رہی ہوں. میں نے کہا آج میں آپ کو اوپر چھت کا بھی وزٹ کرواتی ہوں. یہ پھر میں نیچے اتر آئی، تو بس اتنی سی بات تھی جو کہ میں نے کر لی. اوکے پھر اللہ حافظ.